ولیمے کا بیان. اس سے پہلے ہم لوگوں نے نکاح کے بعد جو ہے شب زفاف کے بارے میں، یعنی شادی کی پہلی رات کس طرح گزرے اور کیا معاملات ہو، کیسی دعائیں ہوں، کیا سنت طریقہ ہے، وہ پڑھا تھا. آج ہم انشاءاللہ ولیمے کے بارے میں پڑھیں گے. یعنی نکاح کے بعد بدائی ہوئی، بدائی کے بعد شب زفاف، اب اس کے بعد ولیمہ ہوتا ہے. یعنی دولہا دلہن ایک رات یا وقت اکیلے گزارنے کے بعد کھانا کھلایا جاتا ہے، اس کھانے کو کہتے ہیں ولیمہ. اور وہ ولیمہ کرنا سنت ہے، سمجھے. یعنی رخصتی کے بعد جب ایک رات خلوت کے ساتھ گزر گئی، تنہائی میں میاں بیوی کی ایک رات گزر گئی، تو ولیمے کی دعوت کرنا سنت ہے. اور اس میں اپنی حیثیت کے مطابق پھر بندہ خرچ کرے، جو حیثیت ہے اتنا کھلائے. اب انسان بہت کروڑ پتی ہے اور کھلا کیا رہا ہے، پیسہ بہت ہے لیکن کنجوسی میں خالی چکن کا بریانی کھلا کے بائے بائے سی یو چلے گا. مال اللہ نے دیا ہے تو بھائی مرغی کی بریانی، بکرے کی بریانی کھلاؤ. ولیمہ اپنے حیثیت کے مطابق اچھا کرو. ایسا بھی نہیں کہ بہت اتنا شوشا کہ بیچارہ سامنے والا کمزور ہو جائے، لیکن تمہارے پاس جتنا اچھا ہے تم اتنا اچھا لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اتنا اچھا لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اپنے طاقت کے مطابق خرچ کرو. اچھا بعض لوگ ولیمہ کیسے کرتے ہیں، مال اتنا ہے نہیں، لیکن اب دیکھا کہ بھائی اب تو بہت عزت ہماری ہونی چاہیے، نہیں تو لوگ کیا بولیں گے، کیا کھلائے ولیمے میں، پیسہ زیادہ نہیں ہے، اتنا پیسہ ہے کہ بھائی سالن روٹی چاول کھلا دے. لیکن اب تو بہت ٹرینڈ چلا ہے، سمجھ رہے. اس میں بھی لوگوں نے کمپٹیشن کر لیا ہے، 4 فرائی 5 فرائی 6 فرائی، پھر اس میں پانی پوری بھی ہونی چاہیے، ڈرنک بھی ہونی چاہیے، کولڈ ڈرنک بھی ہونی چاہیے، آئس کریم بھی ہونی چاہیے، سمجھ رہے. جلیبی کے سٹال الگ ہونے چاہیے، ربڑی کے سٹال الگ ہونے چاہیے، فروٹ کے سٹال الگ ہونے چاہیے. تو بھائی میرا ولیمہ ہمیشہ تھوڑی نہ ہوگا، ایک ہی بار ولیمہ کروں گا، میں تو بہت تگڑا ولیمہ کروں گا، سمجھ رہے. میں تو اپنے بیٹے کا ولیمہ یا خود کا ولیمہ بہت اچھا کروں گا، انسان سوچتا ہے. حالانکہ پیسہ اتنا نہیں، اب کیا ہو رہا ہے، قرضہ لے رہا ہے انسان کہ بھائی ولیمہ کرنا ہے، وہ بہت اچھا ولیمہ کرنے کا سوچ رہا ہوں تو بھائی پیسہ دے دو. تو یہ بھی غلط ہے. اپنی حیثیت اپنی استطاعت کے مطابق بندہ ولیمہ کرے. زیادہ پیسہ نہیں ہے، اپنے گھر میں 4x4 کے گھر میں بلائے، 4 لوگوں کو لائن بائی لائن کھلائے اور بھیج دے. ضروری نہیں ہے پورے پبلک کو جمع کرنا، جتنے دوست احباب ہے قریبی بلایا، کھلایا، بھیج دیا. یہ ہے ولیمہ، سمجھ رہے. اگر اللہ پاک نے دولت دے رکھی ہے تو غریبوں کو اور دوست احباب صلحاء علماء کی ایک وقت کی دعوت کر دی جائے. اچھا اپنی دعوت میں علماء اور صلحاء اور غریبوں کو نہ بھولیں. ہم اپنی دعوت میں ولیمے کی علماء، صلحاء، نیک لوگ جسے ہم کہتے ہیں، اور غریب، ان کو نہ بھولیں. میری پھپھی ہے، ان کی بیٹی کا جب نکاح ہوا تو میں نے جب سنا مجھے اتنا خوشی ہوئی. خیر ان کی بیٹی کا نکاح تھا، ولیمہ تو نہیں تھا، لیکن وہ نکاح تھا. لیکن انہوں نے اس نکاح کی دعوت میں جب کھانا کھلانا شروع کیا تو پہلے حفاظ یتیم مدرسے کے بچوں کو پہلی شفٹ میں بٹھایا. کہا جب تک کہ بچے کھانا نہیں کھائیں گے تب تک کہ میں کسی کو نہیں کھلاؤں گا، براتیوں کو بھی نہیں. کہ بھائی براتی کھائیں گے، پہلے ہوتا ہے نا، نہیں پہلے براتی آئے، پہلے براتی کھا لے. کیا کہا، پہلے یتیم حفاظ، جو عالم ہے، جو حافظ ہے، وہ اللہ کے راستے کے ہیں، سمجھ رہے، وہ پہلے کھائیں گے. ان کو پہلے اچھے سے کھلایا پلایا، پھر ان کو بھیجا. اس کے بعد میرے پھوپھا نے جو ہے وہ آگے دعوت کھلائی. تو مجھے اتنی خوشی ہوئی، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے اس طرح سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا. جب میں نے سنی تو مجھے بہت دلی خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو ہم لوگوں کو بھی انشاءاللہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے. آج ہم کیسے کرتے ہیں، ہمارا کھانا بچ گیا نا تو ہم بولتے یتیم خانے میں بھیجا دو. کیا کرتے ہیں ہم، بچا تو یتیم کا، نہیں بچا تو ہمارا، بس عزت اللہ رکھ لے. ہم کیا بولتے ہیں، بس عزت اللہ رکھ لے. تو ہم نے جو 1000 لوگوں کو آرڈر دیا ہے نا، اس میں ہم نے گننا ہے 50 100. گنتی کس کی، غریبوں کی بھی، سمجھ رہے. جیسے اگر ہم نے گنا ہے ہمارے 500 رشتے دار ٹوٹل ہو رہے تو ہم نے 550 لوگ کا کھانا بنوایا ہے. کیوں 550 کا، 50 یتیم، 60 یتیم، 10 یتیم، یعنی ہمارے ولیمے کے کھانے میں یتیم بھی شرکت کریں. سمجھ رہے. حدیث آتی ہے آگے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جس کھانے میں غریب کا حصہ نہیں ہے، میں آگے آپ لوگوں کو بتاؤں گی انشاءاللہ. تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے، سمجھ رہے، کہ قریب رشتہ دار، دوست احباب، غربا، صلحاء علماء، ان لوگوں کی دعوت ولیمے میں دی جائے. اگر مالی حالت کمزور ہے انسان کی تو جو بھی دال روٹی میسر ہو
اس میں کچھ لوگوں کو شریک کر لیا جائے, بہت لمبی تعداد میں نہ کرو, تھوڑے لوگوں کو بلا لو, لیکن قرض لے کے دعوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ولیمہ ایسا بھی کیا ہے کہ دسترخوان پھیلا دیا گیا اور صحابہ سے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جس کے پاس جو کھانا موجود ہے لے آئے. اس کے بعد سب کھانا ملا کر صحابہ کو شریک طعام کر لیا اللہ کے نبی نے. اس سے بڑھ کر اسلام میں اور کیا سادگی ہو سکتی ہے بتاؤ. صحابہ سے کہا جس کے پاس جو موجود ہے چلو یا دسترخوان پہ ہم رکھتے ہیں اور مل جل کر کھاتے ہیں, یہ ولیمہ ہے میرا. تو صحابہ سے تو اللہ کے نبی کی کیسی, ہم کسی کو ایسا نہیں بول سکتے نارمل. یہ اللہ کے نبی اور صحابہ کا دلی تعلق بھی تھا, سمجھ رہے. تو اللہ کے نبی صحابہ دوست تھے, یا کہنا چاہیے بھائی تھے اللہ کے نبی کے, وہ صحابہ تھے, اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے, ایک اشارے پر جان قربان کر سکتے تھے. وہ دلی ربط تھا. آج ہم سے کوئی اگر کہہ دے تو ہم دے تو دیں گے, لیکن دل میں ہمارے کیا ہوگا, اچھا ایک تو کھلا بھی رہا, اس پہ سے میری بھی ہیلپ, ہم تو یہ سوچیں گے نا. لیکن جس سے دلی محبت ہوتی ہے نا, اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے. وہ صحابہ اور اللہ کے نبی کا تھا. تو اللہ کے نبی نے کہا جس کے پاس جو ہے دسترخوان پہ رکھ دے. اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے اپنا اپنا سب رکھا اور کہا چلو ہم کھاتے ہیں, یہ ولیمہ ہے میرا. کتنی سادگی, آسان تھا کہ نہیں ولیمہ. البتہ اس کا پورا لحاظ رکھا جائے کہ صرف عمرہ ہی کو دعوت نہ دی جائے, بلکہ غربا اور صلحاء کا زیادہ حق ہے, نیک لوگوں کا اور غریبوں کا زیادہ حق ہے. ایسا کھانے کو شرعاً شر طعام فرمایا گیا ہے. برا کھانا کہا اللہ کے نبی نے جس میں صرف عمرہ ہی مدعو ہو, صرف امیر لوگوں کو ہی بلایا جائے, غریب کو دھکے دیے جائے. لہٰذا دعوت میں سب کو شریک کر لیا جائے. بعض بہت بڑے بڑے لوگ ہوتے تو ان کے یہاں تو باقاعدہ کارڈ دکھاؤ اور اندر آؤ. ہم غریبوں کو نہیں لیتے, کارڈ دکھاؤ اندر آؤ. سمجھ رہے. تو غریبوں کو بھی بلائے کھانے میں. ہر انسان کے لیے کسی مناسب عورت سے نکاح ہو کر ایک رفیق زندگی میسر آ جانا بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے نا, کہ نکاح ہو ایک اچھی عورت سے جس سے انسان کو دلی خوشی ہوتی ہے. اور اس خوشی کا حق کیا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا پورا شکر ادا کرے اور اپنی دلی خوشی کا اظہار کرے. کس کی شکل میں؟ ولیمے کی شکل میں, کہ میں بہت خوش ہوا کہ آج اللہ نے مجھے ایک شریک حیات عطا فرمائی ہے, اب میری ایک زندگی شروع ہونے والی ہے. تو ولیمہ اس اظہار خوشی کی مسرت جو ہے اس کی عملی شکل ہے یہ دعوت. سمجھ رہے. جیسے مثال کے طور پر اگر ہمارا بچہ فرسٹ ڈویژن آ جائے یا گریجویشن میں ایک دم فرسٹ ڈویژن پاس ہو تو ہم دعوت رکھتے شاندار خوشی کے موقع پر. تو یہ ولیمہ جو ہے یہ شادی کی خوشی کا دعوت ہے. سمجھ رہے کہ بھئی اس کی شریک حیات اب پکی ہو گئی, نکاح ہو گیا, بدائی ہو گئی, خلوت ہو گئی, اب پکی اس کی بیوی یہ بن گئی ہے, تو اب اس کی ایک دعوت ہونی چاہیے. تو کہا ولیمہ اسی اظہار کا نام ہے جس میں یہ حکمت بھی محسوس ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے نکاح کرنے والے مرد اور اس کے گھر والوں کی طرف سے خوبصورتی کے ساتھ اس کا اعلان اور اظہار ہو کہ ہم دونوں خوش ہیں اور ہم ایک ساتھ ہیں. تو ہم یہ اعلان کر رہے ہیں اس رشتے سے ہم کو اطمینان ہے اور ہم خوش ہیں, اس لیے ہم نے ولیمہ کیا. سمجھ رہے. اور ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے قابل شکر نعمت بھی سمجھتے ہیں جس کے نتیجے میں عورت اور اس کے گھر والوں کو بھی اطمینان ہو جائے. جب آدمی ولیمہ کرتا ہے تو بیٹی کے گھر والوں کو بھی تو اطمینان ہوتا ہے نا کہ ہاں میری بیٹی خوش ہے. جاتے ہیں جب ولیمے میں دیکھتے ہیں ہاں میری بیٹی تو خوش ہے. سمجھ رہے. اور میرے داماد نے تو خوشی میں کھانا کھلایا ہے, شادی ہوئی ہے تو, ہے نا. تو اس سے کیا ہوتا ہے, باہمی تعلق جو ہے وہ معدت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے, تعلق میں اور محبت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات اور ذاتی طرز عمل دونوں سے اس طرح کی اہمیت ظاہر فرمائی ہے ولیمے کی قیمت کی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمن بن عوف یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, یعنی ان کے کپڑوں پر یا جسم پر کچھ زردی یعنی اورنج پیلا کچھ اس طرح کے رنگ کا اثر دیکھا. تو ان سے پوچھا کہ کیا ہے یہ. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک عورت سے کھجور کی گٹلی کے وزن کے برابر سونے پر شادی کی, یعنی اس کو مہر میں کھجور کی گٹلی کے برابر سونا دیا ہے میں نے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو, ولیمے کی دعوت کرو, اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو ولیمے کی دعوت کرو. سمجھ رہے, خوشی میں. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
جب تم ولیمے کی دعوت میں بلائے جاؤ تو چاہیے کہ اس میں شرکت کرو، یہ سنت ہے۔ اب دیکھو یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے، بعض لوگ کے گھر میں کارڈ آتا ہے، اکثر ہی گاؤں وغیرہ میں ہوتا ہے، دروازے سے ہی کارڈ واپس کر دیتے ہیں، ہم کو نہیں آنا، ہم آپ کی دعوت ہم قبول نہیں کرتے، بھیج دو واپس، سمجھ رہے؟ دعوت نامہ واپس کر دیتے ہیں، ناراضگی دکھاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ سنت ہے نا ولیمے میں ولیمہ کھانا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم کو کھانے کی دعوت دے تو چاہیے کہ اس کو قبول کرو اور چلے جاؤ، آگے تم کو اختیار ہے، کھانا کھاؤ نہ کھاؤ تمہاری مرضی ہے، لیکن تم کو بلایا ہے تو اس کے دروازے پہ اس کے گھر میں جاؤ، بھلے پھر بعد میں تم عذر پیش کر دو، بھائی تمہاری تکلیف ہے، کوئی پرابلم ہے، تم کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے، جو بھی ایکس وائی زیڈ، لیکن اس نے بلایا ہے تو اس کی عزت افزائی ہونی چاہیے نا، تم اس کے گھر جاؤ، اس کی دعوت میں جاؤ، اس کے مقام پر۔ البتہ راستہ خطرناک ہے یا دعوت کی جگہ بہت دور ہے تو اس صورت میں قبول کرنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے اب ہم نے گاؤں میں شادی کا کارڈ بھیجایا، اب اتنے دور سے پیسہ خرچہ کر کے اتنے دور سے آنا جانا، تکلیف، رستہ اتنا مشکل، سمجھ رہے؟ تو لوگ سوچیں کہ بھائی ابھی تو الیکشن کا دور ہے، کون اتنا لمبا سفر کرے، راستہ بھی محفوظ نہیں ہے، کچھ بھی کبھی بھی ایسا ملک ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی گڑبڑ ہو جائے، تو انسان ڈر کے مارے اتنا دور سفر نہ کرے۔ ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں، یہ ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، تو چلے گا۔ لیکن اگر ہم سہولت سے جا سکتے ہیں، نزدیک ہے، تو ہمیں جانا چاہیے، ہم انکار نہ کریں دعوت میں جانے سے۔ دعوت ولیمے کا قبول کرنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ سمجھ گئے واجب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا واجب کی تعریف؟ فرض کے قریب قریب۔ واجب کی تعریف کیا ہے؟ فرض کے بعد کس کا درجہ؟ واجب کا، ہے نا؟ تو ولیمے کی دعوت قبول کرنا واجب ہے اور اس میں شرکت کرنا مستحب۔ دعوت قبول کر لی ہم نے، ہاں ہمیں آپ کی دعوت قبول ہے، یہ واجب ہے۔ دعوت قبول کرنے کا مطلب سمجھا؟ یعنی ایک ہوتا ہے نا، نہیں ہم نہیں آئیں گے، تم ہمارے یہاں آئے تھے کیا، یا ہم تم سے ناراض ہیں، آپ کے والد نے ہم کو یوں کہا تھا، یا آپ کے والد نے ہمارے والد کے ساتھ یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، جو بھی انسان ایکس وائی زیڈ مسئلہ پیش کرے، تو شادی کا کارڈ راستے سے ہی واپس کر دیا، قبول ہی نہیں تمہاری دعوت، تو یہ غلط ہے۔ کارڈ قبول کر لینا، کارڈ مینس دعوت، جو سامنے والے نے دعوت دیا، ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ آئیں گے، اللہ قبول کرے، اللہ برکت دے، دعائیں دے دی، تو یہ قبول کرنا واجب اور اس دعوت میں شرکت کرنا مستحب۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھا؟ ہاں، کھانا ضروری نہیں ہے، کھانا آپ کی مرضی ہے، آپ کھاؤ نہ کھاؤ، کھانے میں کوئی ایشو نہیں، سمجھ رہے؟ ولیمے کے علاوہ باقی دعوتیں قبول کرنا مستحب ہے، لیکن ولیمے کی دعوت قبول کرنا واجب ہے۔ اگر قبول کرے گا تو ثواب ہوگا، نہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ کون سی دعوت؟ ولیمے کے علاوہ، لیکن ولیمے کی دعوت واجب ہے قبول کرنا۔ دعوت کا وجوب یا استجاب کئی وجوہ سے ثابت ہو جاتا ہے۔ دیکھو اب کب کون سی ایسی سچویشن ہے جب ہم ولیمے کی دعوت قبول نہیں کر سکتے؟ سمجھ رہے؟ جب کہ کھانا شبہ کا ہو، یعنی اس کے حلال ہونے کا یقین نہ ہو، سامنے والا سود خور ہے اور ہم کو پکا یقین ہے کہ ان کے یہاں سود کھایا جاتا ہے، سود کھلایا جاتا ہے، سود لیا جاتا ہے اور سود دیا جاتا ہے، سمجھ رہے؟ یا ان کا کاروبار جوئے کا ہے، یا ان کا کاروبار شراب کا ہے، اس طرح سے حرام کاروبار ہے ان کا، تو ہم نے کہہ دیا کہ ہمیں آپ کی دعوت قبول نہیں ہے کیونکہ آپ کا کاروبار صحیح نہیں ہے۔ اگر اس طرح سے آپ بول سکتے ہو تو آپ نے یہ بول کر قبول نہیں کیا تو چلے گا، سمجھ رہے؟ تو اگر ہمارے اندر اتنی ہمت ہے کہ ہم ان کو محبت اور پیار سے یہ بول سکتے ہیں، جیسے کہ ہوتا ہے ہم دیندار ہیں اور ہمارے گھر والوں کو معلوم ہے کہ ہم اس چیز سے خلاف ہے، سامنے والوں کو معلوم ہے کہ ہم اس چیز کے خلاف ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو کئی بار منع کیا یہ غلط کام، یہ مت کریے آپ، سمجھ رہے؟ اب وہ دعوت لے کے آیا ہمارے سامنے والا، ہمارے یہاں پر ہمارا رشتہ دار لگتا ہے، ہمارا بھائی ہے یا ہمارا بھتیجا ہے یا ہمارے چچا ہے یا ہمارے ماموں ہے، اور وہ کہہ رہے کہ بیٹا آپ کو ہمارے یہاں پر ہماری بیٹی کی شادی میں آنا ہے، تو ہم نے کہا ماموں آپ کے یہاں تو کاروبار حرام حلال تو ہے نہیں، تو میں تو نہیں آ سکتی ماموں آپ کے یہاں شادی میں، لیکن یہ ہے کہ میں دعا دے سکتی ہوں اللہ آپ کو خوب قبول کرے، خوش رکھے۔ اس طرح سے ہم نے دعا دے کے رخصت کر دی اور منع کر دی۔ لیکن اگر ایسا کوئی ہے کہ اگر منع کریں گے منہ پر تو ان کو برا لگ جائے گا، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، بھلے ہم بعد میں بہانہ بنا دیں کچھ، سمجھ رہے ہیں، ان کے یہاں کا کھائے نا۔ تو پہلی بات، کھانا اگر شبہ ہے تو ہم نے منع کر دیا تو چلے گا۔
دوسری بات اس دعوت میں مالدار کی خصوصیت ہو، ایسی دعوت جس میں غریب کو حقارت سے دیکھا جا رہا ہے اور مالدار کو ہی پوچھا جا رہا ہے، تو ہم نے ایسی دعوت کو بھی منع کر دیا، تب بھی چلے گا۔ تیسرا، دعوت میں ایسا شخص شریک ہو کہ اس کے باعث دعوت قبول کرنے والے کو جسمانی یا روحانی اذیت پہنچنے کا ڈر ہے، یعنی اگر ہم اس کے یہاں دعوت میں جائیں گے تو اس کی دعوت میں ایسے لوگ بھی حاضر ہیں جو ہمیں دیکھ کر ہمیں جسمانی یا روحانی، یعنی جس کی وجہ سے وہ ہم پر تشدد کریں گے ہمیں دیکھ کر، سمجھ رہے؟ اگر ہم وہاں جائیں گے تو ہمیں دیکھیں گے تو ہمیں ماریں گے، گالی گلوچ کریں گے، سب کے سامنے ہمیں ذلیل کریں گے دیکھتے ساتھ، اس کے لیے ہم نے منع کر دیا۔ یا پھر کوئی ایسا شخص ہے کہ وہاں پر گانا بجانا ہوگا، ناچ گانا ہوگا، تو ہم نے کہا کہ ہم نہیں آ سکتے، معاف کریں، آپ کے یہاں گانا ناچ ہوگا تو ہم نہیں آئیں گے، روحانی جسمانی نقصان ہو رہا ہے نا ہمارا۔ بعض اللہ والوں کا تو معاملہ یہ کہ وہ شادی میں جاتے ہیں اور باہر سے ہی میوزک سن کے باہر واپس اپنے گھر، اتنا احتیاط، سمجھ رہے ہیں؟ تو چوتھا یہ کہ جب دعوت میں ایسے لوگ شریک ہو جس میں ان کا بیٹھنا غیر مناسب ہو، دعوت میں ایسے لوگ ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیچ میں نہیں بیٹھ سکتے، جیسے ایسے شرنگیز لوگ، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، یا ایسے ناچ گانے والے لوگ ہیں کہ ہم ان کے بیچ میں کہاں بیٹھیں گے، کھلے مزاج کے لوگ، شراب نوشی ہو رہی، بعض غیر مسلموں کی دعوت میں ہم جا رہے ہیں، مسلمان کی بھی دعوت ہے لیکن وہاں شراب بھی پی جا رہی ہے، تو ہم نے کہا بھائی ایسے غیر مناسب لوگوں کے بیچ میں ہم نہیں بیٹھیں گے، تو ہم نہیں جا رہے اس لیے دعوت میں، سمجھ رہے؟ ایسی کوئی ایسی بات ہو جب کہ اس دعوت کرنے والے کا مقصد یہ ہو کہ میں جب ان کی دعوت کروں گا تو میرے باطل اور ناحق بات پر امداد کریں گے، یعنی سامنے والا یہ سوچ رہا ہے کہ میں ان کو دعوت میں بلاتا ہوں، جیسے مثال کے طور پہ کوئی پرائم منسٹر ہے یا کوئی بڑا نیتا ہے اور اس نے ہمیں ولیمے کی دعوت میں بلایا اپنے بیٹے کی، کس لیے؟ ہماری چاپلوسی میں، کہ میں اس کو بلاؤں گا تو یہ مجھے ووٹ دے گا، اور سامنے والا کیریکٹر میں اچھا نہیں ہے، وہ بھلا نہیں کرے گا دیش کا، کیریکٹر میں اچھا نہیں سے مراد دیش کا بھلا، بلکہ پیسے سب کھا کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ ہماری چاپلوسی میں ہم کو بلا رہا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں گے، تو پھر ایسے لوگوں کی دعوت میں جا کے کوئی مطلب ہے؟ یا پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں، یعنی وہ ہمیں دعوت میں اس لیے بلا رہا ہے تاکہ ہم اس کی دعوت میں جائیں اور اس کو خوب پیسے سے نوازیں، اس کی مقصد غلط ہے، سمجھ رہے؟ تو اس طرح سے ہم کو نہیں جانا ہے، جبکہ اس مجلس میں کوئی ممنوع چیز مثلا ناچ گانا بجانا یا فوٹو وغیرہ اس کمرے میں ہو، اور اس زمانہ کی اکثر اور بیشتر مجلسیں ایسی ہے، خالی نہیں ہے کوئی مجلس، اکثر دیکھو ہم کتنے جگہ جاتے ہیں تو فوٹو شوٹ ہو رہا ہے، ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، تو ایسے میں بھی اگر ہم کہہ دیں کہ ہم نہیں آئیں گے تو بھی چلے۔ اس وقت ضروری ہے کہ دعوت میں شرکت نہ کی جائے، اگر کوئی مجلس ان امور سے خالی ہو تو اس وقت دعوت قبول کرنے میں ثواب اور اجر ہے۔ اگر ایسی مجلس ہے جس میں فوٹوگرافی نہیں ہو رہی ہے تو ہم کو ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا، لیکن فوٹوگرافی ہو رہی ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہی ہے، تو ہم کو نہیں جانا ہے ایسی شادیوں میں، ہم کو ایسی شادی میں جانے سے بچنا ہے۔ چلے بھی گئے تو حرام نہیں ہے، لیکن ہمارا روح گندی ہو رہی ہے، کھانا کھائیں گے تو کھانا کھانا حرام نہیں ہے کیونکہ کھانا تو حلال پیسے کا ہے، لیکن ہماری روح گندی ہو رہی ہے، تو ہم کو ایسے مجلس میں جانے سے بچنا چاہیے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب دو دعوت کرنے والے جمع ہو جائے تو اسی شخص کی دعوت قبول کرو جس کا دروازہ تمہارے مکان سے زیادہ قریب ہو، اور اگر اس نے پہل کر لی تو اس شخص کی دعوت قبول کرو جس نے پہل کر لی۔ اب دیکھو، اب ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی دن دو لوگوں کی یہاں شادی ہے، خاندان میں بھی ایسا ہوتا ہے یا رشتہ داروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، تو اب آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ جس کا گھر آپ کے گھر سے زیادہ قریب ہو آپ نے اس کے گھر جانا ہے دعوت میں، سمجھ گئے؟ اب آپ بیچ والے گھر میں رہتے، ایک سیدھے ہاتھ کی طرف پڑوسی، ایک الٹے ہاتھ کی طرف پڑوسی، دونوں بازو بازو میں، اور دونوں کی ایک ہی دن دعوت ہے۔ اب آپ کس کے یہاں جاؤ گے؟ تو جس نے آ کر پہلے آپ کو دعوت نامہ بھیجا آپ نے اس کے یہاں جانا ہے۔ یعنی اسلام دیکھو کتنا ہم کو رول ریگولیشن بتا رہا ہے، لوگوں کی دل نہ دکھے، لوگوں کا دل رکھنے کا خیال، لوگوں کے جذبات کا خیال، اسلام نے کتنے اچھے سے ہمیں ظاہر کیا، واضح کیا۔ اسلام نے دل کو رکھنا اور اصول ضوابط بہت اچھے بتلائے کہ کسی جگہ پہ ہمیں بیار و مددگار نہیں چھوڑا اللہ اس کے رسول نے، سمجھ رہے؟ حدیث ابو داؤد کی ہے۔ تو ظاہراً یہ حکم اس صورت میں ہے نا کہ جب کہ ایک وقت میں دونوں کی دعوت نہیں کھا سکتا بندہ،
اب شام کی دعوت دونوں کی ایک ہی دن ہے, اب کیسے کھائے گا؟ دونوں جگہ تو نہیں کھا سکتا نا. اگر دونوں کی دعوت بغیر گرانی کی کھا سکتا ہے کہ یہاں بھی کھا لے تھوڑا وہاں بھی کھا لے تو ٹھیک ہے, کھا لے, جا کے تھوڑی دیر ادھر بیٹھ جائے تھوڑی دیر ادھر بیٹھ جائے, ہے نا. دونوں کی دعوت قبول کر سکتا ہے. یہ حکم تو ہمسایہ اور پڑوسی کا ہے نا. اور اگر اہل شہر دعوت دے تو وہاں ترجیح اور طرح کی ہوگی. مثلا تعلقات کی خصوصیت یا ایک دونوں میں مالدار ہے, ایک دیندار ہے تو دیندار کو ترجیح دے, اور اگر دونوں دعوت کرنے والے دیندار ہے تو ان میں جو زیادہ دیندار ہے اس کو ترجیح دے. دیکھو یہ تو پڑوسیوں کی بات تھی جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتائی. لیکن اگر ہمارے جیسے ہم جہاں رہتے ہیں جس علاقے میں, اس علاقے میں شہر میں دعوت ہے اور 2 لوگوں کے یہاں سے شادی کا کارڈ آیا ہے, 2 لوگوں کے یہاں سے دعوت نامہ آیا ہے. اب شادی کا کارڈ ہی بولوں گی نا, آج کل تو کارڈ ہی چلتے ہیں. تو 2 لوگوں کے یہاں سے ہمارے یہاں پہ دعوت نامہ آیا ہے, دونوں ایک ہی دن ہے. تو اب ہم نے کیا دیکھنا ہے, ہاں, کہ کون ہمارا زیادہ تعلق میں نزدیک رشتہ دار ہے, اس کے ہمیں جانا ہے. اب دونوں رشتہ دار تعلق میں زیادہ قریب ہے تو اب ہمیں دیکھنا ہے ان دونوں میں دیندار کون ہے. اب دونوں ہی دیندار ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے ان دونوں میں زیادہ دیندار کون ہے. سمجھ گئے؟ مال نہیں دیکھنا ہے کہ بھائی یہ تو بہت مالدار ہے, اس کی عادت دعوت میں مست کھانے کا, میں یہاں چلی. ہوتا ہے ایسا بھی, اس کے یہاں کھانا اچھا ہوگا, ہال اچھا بک ہوا ہے, کھانا بھی اچھا ہوگا. ان کے یہاں تو کیا بریانی بنائیں گے اور بھیج دیں گے کھلا کے, ان کے یہاں تو مست کھانے کا انتظام ہوگا, تو میں تو یہاں چلی. نہ, اسلام ہمیں کیسے رہبری کر رہا ہے, جو زیادہ رشتہ دار قریب ہے اور دونوں قریب ہے یا دونوں دور کے رشتہ دار ہیں تو اب دینداری دیکھنا ہے. اب دونوں دیندار ہے تو اب زیادہ دیندار کون ہے وہ دیکھنا ہے. اللہ اکبر, کتنا پیارا ہمارا دین اور اسلام ہے نا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, بدترین کھانا اس ولیمے کا ہے. بدترین کا یعنی بہت برا, بدترین, بد جو ترین جو ہوتا ہے نا وہ بہت برا, بہت ہی برا بولتے ہیں نا, بہت ہی برا کھانا اس ولیمے کا ہے جس میں دولت مند تو مدعو ہو اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. اور جس شخص نے ولیمے کی دعوت قبول نہ کی اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم اپنے مسلمان بھائی کے گھر آؤ تو اس کی تواضع کو قبول کر لو. اس نے جو تمہاری تواضع کیا ہے نا مہمان نوازی, اس کو قبول کر لو. یعنی اگر وہ کھانا کھلا کر رکھے تو کھا لیجیے, لیکن اس سے یہ نہ پوچھے کہ تمہاری کمائی حلال ہے یا حرام. یعنی مسلمان بھائی کے ہم کسی گھر گئے, اب وہ ہماری مہمان نوازی کرو اور ہم اس سے پوچھ رہے آپ کی کمائی کیسی ہے, برا لگے گا نا. اللہ نے دیکھو اسلام کتنا پیارا ہے, ہمیں کسی کا دل دکھانے کی اجازت نہیں دی. حلال کمائی کی حرام کمائی وہاں ہم کو ایسا پوچھتے نہیں بیٹھے, پہلے سے معلوم ہے, ہم کو شک ہے, کسی نے بتایا بھائی ان کی کمائی حلال نہیں ہے, ان کے یہاں پر سودی کاروبار ہوتا ہے یا ان کے یہاں پر غلط طریقے سے مال کمایا جاتا ہے, سمجھ رہے, تو ہم کو پہلے سے معلوم ہے. تو ہم نے یہ نہیں کہا نہیں آپ کے یہاں تو حرام مال ہے ہم نہیں کھائیں گے, دل نہیں دکھانا, بلکہ ہم نے کیا کیا, انہوں نے کھانا لا کے رکھا ہے, ارے اتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھ کے, لیکن کیا بتاؤں طبیعت ساتھ نہیں دے رہی, طبیعت ساتھ نہیں دے رہی, بس بہت تھوڑی پریشانی ہے, یا کھانا کھا کر آئے ہیں, اس طرح سے ہم نے بہانہ کر لیا اور پانی پی لیا, ہے نا, سمجھ رہے. اور طبیعت خراب ہے, کیسی طبیعت, روح کی طبیعت خراب ہے نا ہماری, دماغ میں کیا ہو, کیا خراب ہے ہماری, روح بیمار ہے نا, کمزور ہے روح, تو ہم نے بہانہ بنا دیا ایسے. لیکن یہ نہ پوچھے کہ حلال ہے کہ حرام ہے, اس کی چائے پانی وغیرہ پی لے اور یہ دریافت نہ کرے کہ کیسی کمائی کا ہے, کس طرح سے آیا, بلکہ خاموشی سے کھا لے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان کو اس صورت میں اذیت اور تکلیف پہنچانے کا ڈر ہے نا, کہ ڈائریکٹ وہ ہمارے سامنے کھانا پانی لا کے رکھ رہا اور ہم اس سے پوچھ رہے. یہاں وہ مسلمان مراد ہے جو دیندار محتاط ہے. البتہ اگر فاسق مسلمان ہو تو اس صورت میں کھانے کے متعلق ہم دریافت کر سکتے ہیں. نہیں سمجھے؟ کوئی دیندار مسلمان ہے ہمارے سامنے ہے, نمازی ہے, تو ہم نے اس سے پوچھنا نہیں ہے کہ کھانا حلال ہے کہ حرام ہے. لیکن جو نماز وغیرہ نہیں پڑھتا ہے, دین سے دور ہے, تو مسلمان لیکن دین سے دور ہے, تو ہم اس سے پوچھ لیں بھائی حلال ہے کہ حرام ہے, پوچھ سکتے ہیں. یعنی دیندار مسلمان کا دل نہیں دکھانا ہے, دیندار ہے نا. لیکن اگر نارمل کوئی فاسق ہے
جو دین سے دور ہے تو ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں حکمتاً. اگر ہم کو ایسا اندیشہ ہے کہ نہیں ہم اس کا بھی دل نہ دکھائے تو حکمت سے ہم بہانہ کر دیں. اگر ایک شخص کی کمائی مخلوط ہے یعنی حرام الحلال دونوں ہے, اس کے پاس خود کی دکان بھی ہے اور وہ سود بھی لیتا ہے, دونوں کام کر رہا ہے, تو کچھ حلال اور کچھ حرام ہے, تو ایسی صورت میں یہ نہ دیکھے زیادہ کمائی اس کی حلال ہے یا حرام سے یا حلال سے. اگر زیادہ حصہ حلال ہے تو کھائے, ورنہ نہ کھائے اور کچھ نہ پوچھے. اگر حلال حرام دونوں مکس ہے تو کھا لے, زیادہ حلال ہے تو کھا لے اور پوچھے نہ. سمجھ رہے؟ تو قرض لے کر ولیمہ کرنا یہ سنت کے خلاف ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں یہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ قرض لے کے ولیمہ کرنے میں کیا برائی ہے. سمجھ رہے؟ آج کے لیے بس اتنا ہی. اس کے بعد ولیمے کے لیے بھی شادی کا جو کارڈ بنوایا جاتا ہے اور تقریبات میں جو کھڑے ہو کر کھایا پیا جاتا ہے, تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ لوگوں کی ہوگی. آج کے لیے بس اتنا ہی, ٹھیک ہے؟ تو آج بس اتنا ہی انشاءاللہ. جو بھی ہم نے پڑھا اسے دھیان میں رکھیں اور آئندہ انشاءاللہ ہم خیال رکھیں ان باتوں.